شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ مشورہ اگر چاہتے ہیں تو بیوقوفی ہے، حکم اگر چاہتے ہیں آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیلات ہیں۔ شیئر مارکیٹ در حقیقت یہ ایک جال ہے، اور اس میں بیچارے بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھ بھی نہیں پاتے، گر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے بہت سارے احکام ہیں۔ شیئر مارکیٹ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں۔ اگر وہ کمپنی کوئی حرام کاموں کی نہیں ہے تو آپ اس کے شیئر خرید کر کے اس کو جتنے میں چاہے بڑھا کر کے بیچ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے بعد جب مال غنیمت آیا تھا تو آپ تقسیم فرما رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جتنے اس جہاد میں شریک صحابہ تھے سب کو مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مہاجرین صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، کیونکہ ان کے گھر بار نہیں تھے، ان کی تجارتیں ابھی نہیں تھیں، وہ وہاں پر ابھی گھر یعنی اسٹینڈ ہو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دیا، اور انصار صحابہ جو مدینے میں تھے ان کو مال تھوڑا سا کم دیا۔ انصار صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی، چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گاؤں والوں کو یعنی مکہ والوں کو زیادہ مال دے دیا۔ تو یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ کو جمع کیا، پوچھا کیا مجھے یہ خبر جو پہنچی ہے صحیح ہے؟ میں نے سنا کہ انصار ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ انصار صحابہ میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سب شریک تھے، مہاجرین اور انصار سب بدر میں شریک تھے، لیکن مال غنیمت ان کو کچھ زیادہ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنا ایک خطبہ بیان فرمایا، وہ آج بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ انصار سے کہا، اے انصار، کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ تم سب گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ ایمان کی دولت اللہ نے تمہیں میرے ذریعے عطا فرمائی۔ یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد اخیر میں انصار صحابہ کو جو بات فرمائی وہی چیز مجھے کہنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہ وہ ابھی اس میں سے کچھ نئے اسلام لائے ہوئے بھی تھے، ان کی دل جوئی کے لیے میں نے ان کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا۔ اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ اس کا رسول لے جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ تو انصار صحابہ رونے لگ گئے اور بے اختیار روئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اور اس کے بعد انصار صحابہ نے کبھی زندگی بھر شکایت نہیں کی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اعزاز بخشا، وہ اعزاز، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے جائیں اور انصار دوسری وادی میں ہوں تو میں اس وادی میں جاؤں گا جس میں انصار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، یہاں مجھے کہنا یہ ہے، قرآن میں جب اللہ نے اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے ایمان والو، اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کے متبعین مومنین کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جب وہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے تو اسی پر توکل کریں نا، اسی پر یقین رکھیں، اور یقیناً وہ مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی یہ وعدہ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنین کی ہی مدد کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہمارے دل میں یقین کامل ہو تو آج بھی مدد آتی ہے، لیکن ہم اسباب پر لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مدد کرنے کی قابل بھی نہیں، جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب تھے، ان سے ملاقات کیا اور اس کے بعد کچھ بات چیت ہوئی، کہا کہ بہلول اگر کوئی حاجت ہو آپ تو مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں رہنے دو، تم اپنے راستے چلو، میں اپنے راستے۔ پھر وقت کے خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہے ہارون رشید نے کہا کچھ ہو تو آپ بتائیے۔
کہا کہ ہاں حاجت ہے، کیا تو میری حاجت پوری کرے گا؟ کہا آپ بتائیے۔ بہلول دانا نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، لیکن میں مرنا نہیں چاہتا، میری موت کو ٹال دے، پہلی میری یہ حاجت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کتنا رزق مجھے ملنے والا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے تک جتنا بھی رزق ملے وہ آج ہی مجھے سب مل جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا نہ میں موت کو ٹال سکتا ہوں، نہ تمہاری زندگی بھر کا رزق دے سکتا ہوں، یہ میری بس میں نہیں ہے، آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تو بہلول دانا نے کہا جب تیرے اختیار میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، تو خود محتاج ہے، میں اس سے مانگتا ہوں جو مختار ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اور مجھے بھی رزق دے رہا ہے، جو تجھے اور مجھے بھی حیات و ممات دیتا ہے، میں اس سے مانگتا ہوں، یہ توکل ہے۔ اسی طرح ایک بار حاتم اصم ایک بڑے بزرگ ہے، اپنی بیوی کو کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، 2 سال تک کے لیے نہیں آؤں گا، وہ رخصت ہو گئے۔ اس وقت ان کی شریک حیات وہ بھی صالحات تھیں، چلے گئے تو دوسرے دن پڑوس کی عورتیں آئی، کہا سنا ہم نے کہ حاتم اصم تمہارے شوہر چلے گئے، چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کہا ہاں گئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں۔ کہا تو کچھ راشن پانی کچھ گھر کے لیے چھوڑ گئے کہ نہیں گئے؟ 2 سال تجھے ایسے ہی چھوڑ گئے۔ ان کی وفا شعار خاتون توکل کے کس درجے پر تھیں، وہ یہ کہنے لگیں حاتم اصم وہ خود رزق کے لیے محتاج ہے، وہ مجھے کیا رزق دے گا؟ وہ خود رزق کے لیے محتاج ہے، وہ مجھے کہاں سے رزق دے گا؟ مجھے انہوں نے رزق کے بھروسے نہیں چھوڑا، رزاق کے بھروسے چھوڑا ہے، جو ان کو بھی کھلائے گا مجھے بھی کھلائے گا۔